اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا صدق اللہ العظیم۔ اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کی شمار میں 9 سال اور بڑھائیں گے۔ تم کہو اللہ ان کی قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا اس کو علم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کی کوئی خبر گیری اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو۔ کوئی اس کے فرمان کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراتفری پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی خاطرخواہی کی جائے گی جو تیل کی طلب جیسی ہوگی، یعنی گرم تیل جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک اعمال کرے، تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں وہ سونے کی کنگن سے آراست کیے جائیں گے، باریک ریشم کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، اونچے مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام گاہ۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی 23 نمبر کی آیت اور
23 سے 30 یہ 8 آیتیں، یعنی سورہ کہف کا چوتھا رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ کہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا چوتھا رکوع، جس کے ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت دے رہے تھے، تو مکے کے جو نوجوان تھے وہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کے گھر والے ان کو ٹارچر کر رہے تھے، ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں یہ صورت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ پچھلے حاصل مطالعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اصحاب کہف جو بھاگ کر اپنی قوم سے بھاگ کر غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کتنے سال اس غار میں ٹھنڈی نیند سلاتا ہے اور پھر جگاتا ہے۔ پھر وہ جب اٹھتے ہیں تو اس میں سے ایک نوجوان کو سکہ دے کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ کھانے کا سامان لائے، اور جب وہ ان کی قوم کو جب معلوم ہوتا ہے، یعنی جب وہ شہر میں جاتا ہے وہ نوجوان، تو تب تک وہ قوم جو بت پرست قوم تھی وہ ایمان لے آتی ہے۔ یعنی روم کا ایک بادشاہ جو ایمان قبول کرتا ہے، یعنی روم پوری قوم جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے، عیسائی مذہب قبول کرتی ہے۔ یہ نوجوان کو کیا معلوم؟ پھر جب وہ واپس آ کر غار، جب وہ نوجوان کو پکڑتے ہیں، وہ اس وقت کا بادشاہ اور ان کی قوم جب دیکھتی ہے یہ غار میں وہ نوجوان سوئے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے۔ پھر یہ اس پر دیوار باندھتے ہیں یا پھر عبادت گاہ باندھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ پھر اس کی 23 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ تم کچھ نہیں کر سکتے الا کہ اللہ ہی چاہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اگر بھولے سے کبھی اس طرح کی بات نکل جائے تو کہو کہ انشاءاللہ میرا رب، یہ امید ہے کہ میرا رب کل یہ کام کرے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تعلیم دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کی شمار میں 9 سال اور بڑھائیں گے۔ یعنی اس وقت جو ہے یہ بحث کر رہے تھے کہ وہ اصحاب کہف کتنے سال اس غار میں رہے، 300 سال یا پھر کچھ لوگ 9 سال اور بڑھائیں گے۔
تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ غار میں کتنے دن رہے۔ آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ چیزیں اس کو معلوم ہے، یعنی آسمان اور زمین میں کتنی چیزیں کی سب چیزوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ہم تھوڑا سا ان آیاتوں کے پس منظر میں آج کے حالات پر بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ ماضی کے حالات بیان کرتا ہے، حال کے حالات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے آج ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ جیسا کہ پچھلے حاصل مطالعہ میں ہم یہ بات رکھ چکے ہیں، آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت نے وہ عجیب کرشمہ دکھایا، جس طرح سے اصحاب کہف کو وہ اپنے ایمان کے خاطر جس طرح سے غار میں پناہ لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لوگ ان کی کتنے سال ان کو سلایا، اس کے بارے میں بحث کریں گے، پوچھیں گے، لیکن آپ اس کے پیچھے اللہ کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کس طرح سے رکھتا ہے؟ یعنی 300 سال یا کتنے سال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس طرح سے وہ آرام سے سوئے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ اسی طرح آج خاص کر وہ فلسطین میں، غازہ میں جو واقعہ پیش آیا، پورے 2 سال سے ان کا اس چھوٹی سی 40 کلومیٹر کی پٹی، وہ غازہ کی پٹی پوری دنیا سے کٹ کر رہی، وہاں کھانے کے لیے کوئی سامان اسرائیل اور امریکہ کے اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا، وہاں بھوکے رہے 2 سال پورے، اوپر سے بمباری ہوتی رہی، پورے غازہ میں، کبھی نارتھ غازہ میں ان کو ڈھکیلا گیا، کبھی ساؤتھ غازہ میں ان کو دھکیلا گیا، ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں، بھوک برداشت کرتے رہے، لیکن ان کا یقین اللہ پر، اللہ کی ذات پر یقین، وہ ڈٹ گئے۔ وقت کی سپر پاور نے 2 لاکھ ٹن بم برسائے۔ تصور کیجئے 2 لاکھ ٹن بم کیا ہوتا ہے، پورا ان کو وہاں سے نیست نابود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے لوگوں کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ جس کو بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ پر ایمان، ان کا مضبوط، ان کا حوصلہ، ان کی عزم، اللہ کی ذات پر یقین، ساری دنیا ان کو بھول گئی۔ خاص کر مسلمان، پورے دنیا کے مسلمان، 57 کنٹری کچھ نہیں کر سکے، خالی مزاحمت کرتے رہے، لیکن وہ ہے کہ اپنے عزم پر ڈٹے رہے۔ اللہ کی مدد آئی۔ یورپ میں پورے یورپ کے نوجوان جاگ گئے۔ ایک لڑکی، صرف 22-23 سالہ لڑکی، سویڈن کی گریٹا تھمبر، اس نے یورپ کے پورے نوجوانوں کو جگایا،
پورے یورپ میں مظاہرے شروع ہو گئے. ان کے حکمراں کو فلسطین کو تسلیم کرنا پڑا. یہ عجیب واقعہ پیش آیا دنیا میں. تاریخ میں پہلی بار لکھا جا چکا ہے، لکھی جا رہی ہے تاریخ. وقت کا سپر پاور اس نے پوری ٹیکنالوجی پوری استعمال کر دی، لیکن ان کے ارادوں سے ان ذرا بھی پھیر نہ سکا. وہ جمے رہے، وہ ڈٹے رہے. یہ اللہ کا عجیب کرشمہ ہے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تو نوجوان جو ایمان لا رہے تھے ان کو ستایا جا رہا تھا، تو ان کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھو اصحاب کہف کس طرح سے اپنے ایمان کے خاطر غار میں پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچایا اور کیسی اطمینان کی نیند سلایا. تو آج بھی جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے اس میں سبق ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ وہ وقت کا سپر پاور کس طرح سے ان کو اس چھوٹی سی زمین پر سے کھدیڑنے کے لیے، زمین سے ہٹانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. 2,00,000 ٹن بم تصور کیجئے، اور اس پر ستم یہ کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آپ تصور کیجئے آپ 1 دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکا رہے، 3 دن بھوکا رہے، 4 دن بھوکا رہے یا 8 دن بھوکا رہے تو آپ کی کیا حالت ہو جائے گی. ذرا تصور کیجئے 2 سال، پورے 2 سال، مسلسل 2 سال بھوک، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. مسلسل 2 سال، اور اوپر سے ظلم یہ کہ آسمان سے آگ برسائی جاتی ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کا یقین ان کا کہ ان کو حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ کی مدد آتی ہے اور آج دنیا دیکھتی ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اللہ خوب جانتا ہے. وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیری اس کے سوا نہیں. زمین اور آسمان میں جتنے مخلوق ہیں سب کی خبر اس کو ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کا علم اللہ کو ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو تھا فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کا حال. اور آپ تھوڑا پیچھے جائیے اور ذرا دیکھیے اور غور کیجئے. وہ افغانستان جہاں پر امریکہ نے 20 سال، پورے 20 سال، آپ تھوڑا 25 سال پیچھے جائیے، 20 سال مسلسل جو ہے اس نے وہاں پر کیا ظلم و ستم کیا. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، خاص کر جو طالبان ہیں، انہوں نے کیسا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر اس کو بھاگ جانا پڑا. امریکہ کو وہاں سے بھاگ کر جانا پڑا. اور آج دیکھیے ہمارا ملک سب سے زیادہ، اگر خاص کر میڈیا میں جس کا پروپنڈا کیا گیا، جن کے بارے میں یہ جھوٹ بکا گیا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے،
یہ دنیا میں امن کو ختم کریں گے، یہ امن اور شانتی کے دشمن ہیں۔ وہ طالبان کے بارے میں جو آپ 15 اگست 2021 کے نیوز چینلوں کو کھنگالیے، دیکھیے کیسی نیوز ہیں، اس میں کیا نہیں کہا گیا طالبان کو۔ اور آج ہمارا ملک ان کا استقبال کر رہا ہے۔ ہمارے ودیش منتری جے شنکر ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے لیے کارپیٹ بچھائے جا رہے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی دنیا میں جو اللہ کی حکومت ہے اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مہلت دی ہے، چاہے امریکہ ہو یا ہمارے ملک کے حکمراں ہو یا یورپ ہو، یہ دنیا میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کے پکڑ سے باہر ہیں۔ اللہ کی حکومت سارے کائنات پر ہے، وہ تھوڑی سی مدت دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ جس کو عزت دینا چاہے تو کس طرح سے عزت دیتا ہے۔ کل تک جس کو آپ کوس رہے تھے، دہشت گرد کہہ رہے تھے، آج ان سے سمجھوتا کر رہے ہیں، آج ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آج ان کے خیر خواہ بنے ہیں، آج ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ وہ ٹی وی اینکر جو کل تک ان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، آج وہی ان کے سر بدل گئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا کرشمہ، عجیب کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ٹائم پیریڈ لیتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو عزت دینا چاہے تو کس طرح سے عزت دیتا ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کب ذلیل کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے 27 نمبر کی آیت میں کہتا ہے، اے نبی، اب اپنے نبی سے خطاب کر کر کہتا ہے، اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کے ذریعے سے دنیا کے اس وقت کے مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے، کوئی اس کے فرمان کو بدل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو اور آج کے لوگ کی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کسی کی مجال نہیں ہے، اس کی ایک ایک آیت حق ہے، قرآن مجید کی ایک ایک بات حق ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل کرے۔ اپنے نبی کو کہہ جوں کہ تو سنا دو۔ آج بھی دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو جوں کا تو سنا دو۔ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کی۔ اس کے فرمان کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے، نعوذ باللہ، نبی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مشرکین کے سردار آتے اور کہتے کہ اتنی بھی کیا یہ ہے کہ ہم آپ کی بات پوری کی پوری مان لیں، آپ اس میں کوئی رد و بدل کیجئے،
اس کے فرمان میں کوئی رد و بدل کیجئے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ یونس کی 15 نمبر کی آیت میں بھی کہتا ہے، جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو، تو وہ کہتے تھے جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت سنائی جاتی تھی، صاف صاف آیت سنائی جاتی تھی، تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کا ایمان نہیں رکھتے تھے، جو کل قیامت قائم ہوگی تو اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ نبی سے کہتے کہ ایک قرآن میں کوئی رد و بدل کرو، کوئی ترمیم کرو، کچھ بات لے دے کے اس میں بدل کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ تم ہماری بات مانو، ہم کچھ بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف اپنے نبی سے کہتا ہے، اور آج کے دور کے لوگوں کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو، قرآن مجید کو صاف صاف دنیا کے سامنے رکھ دو، اس میں کوئی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس وقت کے مشرکین کی بھی یہ خواہش تھی، اور آج کے بھی جو مشرک ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس میں کچھ رد و بدل ہو جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کے پر مطمئن کر دو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان پر مطمئن رہو، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے نبی کو کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب صحابہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اگر آپ کے پاس سے ہٹ جائے تو ہم آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غریب ہیں، یہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو تم اس پر مطمئن رہو، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو قرآن مجید ہے، صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جو قیامت کا ذکر کر رہا ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کو جو ہے آگ کی لپیٹ نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو گرم ہوگا، جو تیل کے جیسا گرم ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، یعنی بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک اعمال کرے تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔
تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا جو ہے تو اجر ضائع نہ کریں گے. نیک کار لوگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کی کنگنوں سے آراز کیے جائیں گے. باریک ریشمی لباس، سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. تو یہ تھی 31 نمبر کی آیت. اس چوتھے رکوع میں 23 سے 31 9 آیتیں ہیں. میں نے ابھی 8 کہا، یہ 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نیک کار لوگوں کا ذکر کرتا ہے. آج دنیا میں بھلے ہی ان کو مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن جنت کی ایسی نعمتیں دے گا جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمجھنے میں جہاں ہم سے غلطی اور اس کو معاف کر دے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.